بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ اگر آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور متقین میں سے وہ لوگ ہیں جو سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جب اللہ کسی انسان کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کے دل سے دنیا کی دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس انسان کو دنیا اجنبی لگنے لگتی ہے، اور اس کا دل ہر وقت اپنے خالق کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے محسوس کیا ہے یہ سب۔ پھر اس کے لیے دنیا کی رنگینیاں اہم نہیں رہتی، اور نہ ہی پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوتا ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے، اے اللہ مجھے دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دیں، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، کچا نہ ہو، پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، کتنے طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے، پر آپ کا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کریں اپنا جو قلب و روح میں بس جائے، آمین۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ ملنا چاہتا ہو۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ جب آپ کو شیطان تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ دیر کروا دے، اور اللہ اپنے کسی بندے کے ذریعے آپ کو تہجد کے لیے جگوا دے کہ اٹھاؤ اور بولو میرے بندے کو، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، سنی جا چکی ہیں تمہاری سب دعائیں، راضی ہو گیا ہے تمہارا رب،
تمہارے آنسوؤں اور تڑپ کی لاج رکھ لی ہے اس نے، جیت گئی ہے تمہاری دعائیں، پسند آ گیا ہے اسے تمہارا مانگنا، تمہاری منزل اب قریب ہی ہے، ملنے والا ہے تمہیں وہ سب جس کی چاہت تمہیں سجدے تک لائی ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا رائے گا نہیں جائے گا، تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوائے گا، وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزہ ضرور فرمائے گا، ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا، اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے، تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا، وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو، تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا، تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے، تہجد پڑھا کریں، اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے، اگر رات میں اچانک سے تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ رب العالمین نے تم کو خود سے قریب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اپنی امیدوں کو اللہ کے اوپر کبھی کم مت ہونے دینا، وہ تمہارا حال جانتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے وہ بھی جانتا ہے، اور ہر صحیح چیز اگر صحیح وقت پر ملے تبھی اس چیز کی اہمیت پتہ چلتی ہے، تو صبر کرو، اللہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، بس صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔